لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ بڑا سمیں مدد کرنا ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب كل صراط وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته اللہ کریم کلمات طیبات کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں قبول آپ کا واسطہ وسیلہ بالخصوص بابا شیر مام صاحب کی روح کی سوال کرتے ہیں ثواب عطا فرما اللہ ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما یا اللہ بخشش فرما اللہ کریم زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما قرآن پاک سے ان سے بڑی محبت ہے اللہ کریم اس قرآن کی شفاعت نصیب اللہ کرم اس قرآن پاک کی برکتیں نصیب قبر کے اندر جو سوالات آنے والے ہیں ثابت قدمی عطا فرما اپنے پیارے محبوب نبی کا مخلص کی زیارت نصیب ہم سب کی طرف سے پڑھ گئی الفاظ ان کے حق میں قبول فرما سارے گھر والوں کو سب بڑ خاندان کو صبر و جمیل اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد برحمتك سارے کلمہ
पिछले बढ़ो नहीं जरा चल तुम्हें बढ़ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب سے گزارش ہے کہ صفوں میں کھڑے ہوتے جائیں محترم سامعین عام جناب انٹرنیشنل آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود عبدالی صاحب اور وزیر صحت عامہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر نثار انصر عبدالی صاحب کے تیا جان چودھری شیر محمد صاحب کے نماز جنازہ میں شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی آنے والی منازل آسان فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے اور تمام شرکت کرنے والے صاحبان کو
اللہ پاک قدم قدم کے بدلے ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے۔ میں گزارش کرتا ہوں قاری لیاقت صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ جناب قاری لیاقت حسین نقشبندی صاحب۔ سارے بہنے دو جن حضرات کو گنجائش بنتی ہے وہ بیٹھ سکتے ہیں، وہ تشریف رکھیں تاکہ علماء کچھ بیان کریں گے اور تعزیت کرنے والے حضرات بھی تعزیت بھی کریں گے، تو چلو کسی کی بات سنی جا سکے۔ جو آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، جو نہیں بیٹھ سکتے وہ بے شک کھڑے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ ما كان محمد سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت انداز میں تلاوت کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے جناب قاری لیاقت حسین نقشبندی صاحب۔ بے شک یہ دنیا فانی ہے اور ہم سب نے فنا ہو جانا ہے۔ بقول شاعر، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج یہ اور کل ہماری باری ہے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حافظ عبدالستار نیازی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں۔ جناب حافظ عبدالستار صاحب۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، منگو دعا شالا انجدا نصیب ہوئے، جد موت آوے سانو، جد موت آوے سانو، او کلمہ نصیب ہووے، منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے، جدو آکے وچ قبر دے
قبر دے آقا قدم ٹکاوے قدمانو چم لوا میں قدمانو چم لوا میں ہم زر عجیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے کی پوچھ دے کی پوچھ دے میرے تو آقا دیا تاوا جنوں خیر پاون آقا جنوں خیر پاون آقا لکھتی غریب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے جد موت آوے سانو کلمہ نصیب ہووے منگو دعا و شالا انجدا نصیب ہووے اے دنیا چار دیاڑے کوئی آوے تے کوئی جاوے اے دنیا چار دیاڑے کوئی آوے تے کوئی جاوے کس دی جان محمد بخشا اتھے پکے ڈیرے لاوے میں گزارش کرتا ہوں حافظ شہزاد احمد صدیقی صاحب سے کہ مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب حافظ شہزاد صاحب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سارے خوبصورت آواز کے اندر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین حضرات اسی وقار آج وزیر صحت جناب ڈاکٹر محمد نثار انصر عبدالی صاحب کے تایا جان آج اس دنیا فانی سے رخصت کر کے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کی برگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ رفع مقام نصیب فرمائے حضرات اسی وقار ہم نے بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت کرنا ہے اس دنیا کو چھوڑنا ہے لیکن میرے پاک نبی کے غلاموں ہم نے بھی ابھی مرحوم کے لیے دعا کرنی ہے لیکن ایک دعا حضرت آدم علیہ السلام ساری زندگی روتے رہے گڑ گڑاتے رہے اور حضرت حوا علیہ السلام ساری زندگی جدہ کے مقام پہ رو رہی ہے اور اللہ کی برگاہ میں دعا کر رہے ہیں کون ہماری ماں اور ہمارے باپ اللہ کی برگاہ میں دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ اپنی بندی اور اپنے بندے کی محبت دیکھ رہا ہے آج ہم ہار مان جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہماری دعا قبول کرے گا یا نہیں لیکن خالق کائنات اپنے بندے سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اے انسان تو جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن نیت کے ساتھ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ جب میری برگاہ میں آئے گا گڑ گڑائے گا تیرا رونا تیرا گڑ گڑانا مجھے اتنا پسند آتا ہے کہ
تیرے سابقہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور تجھے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ گڑ گڑاتے رہے، لیکن آپ کے آنسو جب زمین پہ گرے، کوئی آنسو ہیرا بن کے نکل رہا ہے، کوئی آنسو موتی بن کے نکل رہا ہے، لیکن ہار نہیں مانی۔ اللہ اپنی بندی اور اپنے بندے کی محبت دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دماغ میں، حضرت حوا علیہ السلام کے دماغ میں ذکر ڈالا۔ وہ کون سا ذکر تھا؟ وہ یہی ذکر تھا کہ جو آج اللہ رب العزت نے ہمیں سونا پاک نبی عطا کیا ہے۔ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اسألک بحق محمد، جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے، اللہ رب العزت نے فوراً دعا قبول کی۔ فرشتے عرض کرنے لگے یا رب العالمین، یہ تیری بندی، تیرا بندہ ساری زندگی روتے رہے، تو نے ان کی دعا قبول نہیں کی، آج ان کی دعا کیسے قبول کر لی؟ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، انہوں نے آج اپنی پاک زبان سے میرے پاک نبی کا نام لے لیا ہے، میں نے اپنے پاک نبی کے نام کے صدقے سے ان کی دعا قبول کر رہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہے، اور یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے، چلے او مسلمانوں یہی تخت محمد۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جناب حافظ صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ گزارش کرتا ہوں ناصر لطیف کالج صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ناصر لطیف کالج صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس علاقے کے بزرگ اور اعلیٰ پائے کے ظرف اور با اخلاق با کردار شخصیت جناب چودھری شیر محمد صاحب کے جنازے میں شریک ہیں۔ جناب چودھری شیر محمد صاحب کی عیادت کے لیے میں حاضر ہوتا رہا اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ جناب چودھری صاحب نے بیماری کی حالت میں بھی صبر کا دامن کبھی نہ اپنے ہاتھ سے جانے دیا اور بڑے اچھے طریقے سے اخلاق سے پیش آتے رہے۔ میں اپنے پیارے آقا نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا فرماؤں گا کہ ہمارے بڑے جناب چودھری شیر محمد صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک، اور میں انٹرنیشنل آرتھوپیڈک سرجن جناب ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب اور میرے بھائی، میرے دوست جناب وزیر صحت عامہ آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب سے میں ان کی دلجوئی کرتا ہوں، ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کے تیا نہیں بلکہ حلقہ وادی بنا کھریٹا کے لوگوں کے بڑے سرفراز اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب صدر پاکستان تحریک انصاف تحصیل کھریٹا رایا اسکندر حیات خان ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب رایا اسکندر ایڈوکیٹ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام شرکائے جنازہ، انتہائی ادب کے لائق میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، صاحب جنازہ اور جنازہ خود ہی سب سے بڑا واضح کرتا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے چودھری شیر محمد صاحب، ان کے لواحقین، بالخصوص میرے بھائی ڈاکٹر مقصود عبدالی صاحب، انتہائی قابل احترام میرے بھائی ڈاکٹر نثار انصر عبدالی صاحب اور جملہ لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں، ہم سب میں سے جب ہمارا کوئی ساتھی، کوئی بڑا بزرگ رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں ایک خاموش پیغام دے جاتا ہے کہ آج میں جا رہا ہوں،
पीछे हाथ बांधे हुए बावजूद खड़े लोगों, ये जाने वाला साहिब जनाजा मुझे और आपको ये दर्श देता है कि याद रखो, एक दूसरे का हक नहीं खाना, एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करना, ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है, इसको छोड़ के जाना है। अल्लाह ताला इन्हें जन्नत में मकाम आला अता फरमाए, लवाइकीन को सब्र जमील और अजर अजीम अता फरमाए, और हमें अलामा के इस शेर के साथ कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज ये कल हमारी बारी है। अल्लाह आपको जन्नत में मकाम आला अता फरमाए और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद मौजूद है। मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। आप में नक्याल से तशरीफ लाए हुए अल्लामा मुजफ्फर इकबाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब अपने वाज़ हसना से हमें मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ग्रामी हुज़ूर नबी पाक साहिबुल उलाक मदनी ताजदार सरकार अब्द करार बेकसों के कसाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार दुर्र बार में जो कल क़यामत को बख्शिश करवाएंगे, सभी हज़रात एक मरतबा सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात ग्रामी सामीन ज़ी वक़ार, आज हम सब जनाब डॉक्टर मकसूद साहब और वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर जनाब निसार अंसर अब्दाली साहब के ताया मोहतरम के जनाजे में हाज़िर हैं, और जितने भी लवाहिकीन हम सब्र जमील अल्लाह ताला अता फरमाए, और बिलखसूस ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लक रखने वाले लोग मौजूद हैं। बिलखसूस मेरे प्यारे दोस्त अजीम सरमाया जो मुबल्लिग यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब, मेरे साथी दोस्त वो तशरीफ़ रखते हैं। अल्लाह ताला उनके बाद सब होकर बढ़कर जन्नत अता फरमाए। हज़रात ग्रामी, हाज़िर लगवाना मकसद जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, उनकी बड़ी मजबूरी बन जाती है, ज़्यादा लोग बोलने वाले हैं, सिर्फ हाज़िर लगवाना मकसद है। दोस्तों बुजुर्गों, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, उस आका का के लिए नमाज बंदा अदा करता है, अल्लाह पाक सारे गुनाह माफ कर देगा, लेकिन शिरक करना अल्लाह माफ नहीं करेगा। लेकिन नमाज पढ़ी बंदा पढ़ता, अल्लाह नहीं पढ़ता, ज़कात बंदा देता, अल्लाह नहीं देता। लेकिन एक बात के अंदर खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया, रब खुद उस काम के लिए हमें शरीक कर रहा है। लेकिन जब उलमाए किराम कहते हैं, आधे लोग बोलते हैं आधे नहीं बोलते, वो क्या काम है? वो काम है दुरूद शरीफ का पढ़ना। अल्लाह फरमाता है, मोमिनो मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे फरिश्ते भी पढ़ते हैं, मोमिनो तुम भी मेरे नबी पे दुरूद पढ़ा करो। और आखिरी 1 मिनट में वो बात खत्म किया करता हूँ। कल भी इनके जनाजे में ये सबक सुनाया था आपको, 1.25 मिनट के अंदर अंदर ये सबक है मेरा कि अगर किसी महफिल के अंदर बैठे हैं तो उस वक्त कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तो वुजू की जरूरत पड़ती है। वुजू के 4 फर्ज सबको पड़ता है। सबक सुना रहा हूँ, हाथों का धोना कुनियों समेत, पूरे चेहरे का धोना, सर का मसा करना, पाँव टखनों समेत धोने, ये 4 हो गए। और गुस्ल के 3 फर्ज, गरगरारा बचत करनी रोजा हो तो 3 बार कुली करना 1 फर्ज, नाक की नर्म हड्डी तक पानी चढ़ाना 3 बार, दूसरा फर्ज सर के बालों से नाखूनों तक पूरे जिस्म का दर बदर करना, तीसरा फर्ज। और ये सबको पता है, लेकिन दुराई कर रहा हूँ, 1 बाल्टी नहीं 20 बाल्टियां आप सर से उंडेल दें। एक जगह ऐसी है वहां अगर उंगली ना फेरेंगे पानी नहीं जाएगा, वो है कान के ये जगह, कान की इस जगह पानी, इसलिए कि ये एक बाल भी खुश्क रह जाए, गुस्ल फर्ज हो तो वो नहीं हो सकता। अगर औरत है तो उसकी नाखर पालिश, आज ही मेरी बहनों, बेटियों, कॉलेज वाली, उस्तानियां, प्रोफेसर, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, पूरे मुल्क के अंदर मुजफ्फर नक्शबंदी का पैगाम दो। ये नाखर पालिश छिलड़ी बन जाती है, इसके अंदर पानी नहीं जाता, इससे भी बचत करनी है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मौत उसकी है जिस पे जमाना करे अफसोस, मौत उसकी है जिस पे जमाना करे अफसोस। यूं तो आए हैं दुनिया में सभी मरने के लिए। गुजारिश करता हूं इंतहाई अदब से उस्ताद मोहतरम
प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब से कि वो स्टेज पर आएं और मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा कमा क़ाला अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। सामीन किराम, चूँकि वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ पैगाम आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि वक्त मुख्तसर में एक ऐसा पैगाम पहुँच जाए कि हमें वो आखिरत की फिक्र हो जाए। सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अरशाद फरमाते हैं कि वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इस खसारे से बचने वाले वो लोग हैं कि जो ईमान लाए और अमल साले करते रहे, वतवासौ बिल हक़, और हक बात पहुंचाते रहे, हक बात करते रहे, हक बात की तलकीन करते रहे, वतवासौ बिस सब्र, और उस पे जो उन्हें तकलीफ पहुंची, जो उन्हें मुश्किल पेश आई, उस पे खुद भी सब्र करते रहे और दूसरों को सब्र की तलकीन करते रहे। तो सामीन किराम, यहाँ जरा एक हदीस मुबारका का मफहूम भी आपके सामने रखूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन नास व मन यनफउन नास, बेहतरीन लोग वो हैं जो दूसरों की को नफा पहुंचाते हैं, जो दूसरों का नुकसान नहीं करते। मैं इस बात पे आपसे गुजारिश करूंगा कि आप और मैं जब भी किसी जनाजे में शरीक होते हैं तो उसमें एक बात जो तजर्बा से साबित है वो ये है कि अगर हमने दाएं से बाएं की तरफ जाना है और फिर आगे की तरफ से जो लोग आएंगे, क्या वो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करते, दूसरों का रास्ता नहीं रोकते और खामखा बदनज़मी का शिकार करने के लिए सबको तकलीफ पहुंचाते हैं, और खैरुन नास में वो शामिल नहीं होते, इसलिए कि वो दूसरों के लिए ज़र्र रसा होते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। और ये जनाजे में जब आप चेहरा देखते हैं तो उस वक्त का माहौल सामने रखें। मैं उसको प्रोफेसर भी नहीं मानूंगा कि जो रास्ता तो इधर से जाता है और आगे से वो रास्ता रोकता है। मैं उसको डॉक्टर भी नहीं मानूंगा कि जो रास्ते को रोकता है। मैं उसको आलम भी नहीं मानूंगा जो रास्ता आगे से रोकता है। अगर कोई, चूंकि नज़्म व ज़ब्त ये है कि हम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम के आगे होने का मकसद क्या है कि हम उसकी इक्तदा करेंगे, एक नज़म के तहत हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। और सामने किराम, इसी तरीके से जब कोई जनाजा होता है तो बड़े जनाजे में बिलखुसूस और बिलअमूम जो है लोग गाड़ियां अपनी सड़कों में बंद करके चले आते हैं, जिसकी वजह ये बनती है कि एक पूरा घंटा नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से ट्रैफिक जाम रहता है और उसकी वजह से बेशुमार लोगों को नुकसान होता है, तकलीफ पहुंचती है। और फिर बीमार जो उस रास्ते में सफर कर रहे होते हैं, एम्बुलेंस होती है, तो फिर वो रास्ता जब बंद होता है उसमें लोगों को तकलीफ पहुंचती है। तो सामने किराम, हमारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि हम दूसरों को नफा पहुंचाएं, हम दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें। हमारी शख्सियत से, हमारी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे। और खैरुन नास व मन यनफउन नास की तरह हमारी जिंदगी हो। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद बाला फरमाए और पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। इंतहाई मुख्तर वक्त के लिए गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर जमरोज अहमद सिद्दीकी साहब से कि सिर्फ 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका के अल्फाज बरकत के लिए पढ़ता हूँ और उसका तर्जुमा करके मेरे 2 मिनट मुकम्मल हो जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन और लियस्मुत। जो अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है
اسے چاہیے کہ یا وہ اچھی بات کرے یا وہ خاموش رہے۔ یہ کتنا سبق آموز سبق نبی پاک علیہ السلام ہمیں دے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی تکریم و تواضع کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کی دی مقدس پاکیزہ خوبصورت جو ملفوظات ارشادات احکامات ہیں پلے باندھ کر عمل کر کے دنیا اور عقبہ کو سنوارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں جناب مولانا عبد الرحمان صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور 2-3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس کے بعد پیر صاحب خطاب کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، میرے ذہن میں خاکہ کچھ اور تھا بیان کرنے کا، مجھے وقت نہایت ہی کم دیا گیا ہے اور میں اسے نہیں بیان کر سکتا، لیکن محترم پروفیسر محمد عبداللہ صاحب طاہر کی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریباً 24-25 سال سے بریڈ فورڈ انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ وہاں بھی ہمارے علاقے کے ہمارے ملک کے لوگ گئے ہوئے مختلف لوگ ہیں۔ وہاں جب جنازہ ہو جاتا ہے، اور جس جگہ میں رہتا ہوں ٹھون بری، اس ایریا کا نام ہے بریڈ فورڈ 3 ہے، وہاں ہم نے مسجد جنازہ تو مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن منہ دیکھنے کی روٹین ہے، اور وہ کیا ہے، جنازہ ہو جاتا ہے ساری صفیں اپنی جگہ بیٹھی رہتی ہے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا، جیسے سٹیج سے اعلان کیا جاتا ہے اس کے مطابق ادھر سے ایک صف آتی ہے اور وہ گزرتی جاتی ہے، اس کے پیچھے پیچھے دوسری اور اس کے پیچھے پیچھے تیسری صفیں اس طریقے سے آتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں سارے لوگ زیارت بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھکم پیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ طریقہ ہمارے بنا میں بھی اپنایا جائے اور ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ جیسے کہ پرنسپل صاحب نے ارشاد فرمایا، ہم دھکے دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو آگے پیچھے ہٹاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ دھکا دینا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، آگے جانا اچھی بات نہیں ہوتی، لہٰذا ہمیں بھی کچھ یہ نئی باتیں جو بہتری کے لیے ہوتی ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور انہیں اپنانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ زبردست۔ جناب کوٹلی سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صاحب اور ایم ایس صاحب تشریف لائے اور تمام ڈاکٹر صاحبان جو تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سابق سیکرٹری چودھری منصور صاحب تشریف لائے، میں دل کی اتھا گرہیوں سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ضلع انتظامیہ اور تحصیل کھریٹا کی تمام انتظامیہ کا بہت بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ صاحب اور ان کے ساتھ مظفر آباد سے آئے ہوئے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جو اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے دکھ میں شامل ہوئے، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ۔ بیمر سے آئے ہوئے افسران کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دکھ کی گھڑی میں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی۔ راولہ کوٹ اور پونچھ سے آئے ہوئے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام ڈاکٹر صاحبان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دکھ کی اس گھڑی میں انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔
DHO صاحب میرپور صداق کیانی صاحب تشریف لائے اور ان کے ساتھ جتنے بھی احباب تشریف لائے ان کا انتہائی ادب سے شکریہ ادا کرتے ہیں. جو الیاس صاحب کوٹلی سے تشریف لائے، آپ کا جاوید شاہد ایڈوکیٹ صاحب، آپ کا مرزا عارف خان ایڈوکیٹ صاحب، راجہ عقیل خان ایڈوکیٹ صاحب اور قیوم صابری ایڈوکیٹ صاحب کا بھی دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام احباب جو یہاں تشریف لائے ان سب کا دل کی عطا گرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. آج میں انتہائی ادب سے گزارش کرتا ہوں پیر سید عارف شاہ گیلانی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف آئیں اور اپنے آواز حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. پیر عارف شاہ گیلانی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت پاک میں سارے سنگی بآواز بلند دیے الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. انتہائی عزت کے لائق صاحبزادگان ذوالوقار آستانہ علیہ پناہ شریف رکن آباد شریف، انتہائی عزت کے لائق حضرات علماء کرام، سیاسی زحماء کرام، جملہ حاضرین محترم، مہمانان گرامی قدر، میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہم سب کو اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. بزرگوں کے نصیب ہیں، ان کے مقدر ہیں کہ ایک عظیم شان اجتماع ہے، اور پھر یہ جو دن ہیں یہ اتنے مبارک دن ہیں کہ یہ ہمارے آقا کہ یار غار یار میزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ہیں. ان دنوں سے اللہ نے انہیں نسبت عطا فرمائی. جس طرح دنیا کی نسبت آج دیکھیے کہ ہمارے عزیز بھائی وزیر حکومت عبدالی صاحب کہ یہ تیا جائیں، اور اس نسبت کی وجہ سے آپ دیکھیں جس طرح آپ نے مہمانوں کے نام سنے ہیں کہ پنچ سے، راولہ کوٹ سے، پلندری سے، کوٹلی سے، میرپور سے، وہ ایک سنگت جو ہوتی ہے وہ ساری حاضر ہے. تو دنیا کی نسبت کا اگر اتنا کمال ہو سکتا ہے تو میرے آقا کی نسبت کا کمال کتنا ہے؟ ایک بار مل کر کہیں گے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اپنے نصیب عطا فرمائے، اور یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے اور بندہ اس دنیا سے باخیر و عافیت رخصت ہو جائے. اس سے بڑی اللہ کی کوئی مہربانی نہیں، اور یہ کمال ہے میرے آقا کی امت کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تم کو میں نے سب سے بہتر امت عطا کی، اور ایسی امت عطا کی کہ جنت میں سب سے زیادہ تعداد اے محبوب تیری امت کی ہوگی. اور پھر نیازی صاحب نے لکھا لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی عطا،
دوستو اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا. اور ان کا اختتام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ. اور یہی وہ کلمہ حق ہے کہ جو دنیا بھی سنور دیتا ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. میں ڈاکٹر برادران اور جملہ لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں. دعا گو کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. اور بابا جی حیدر شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کہ اس شعر کے ساتھ یہ دعوت فکر ہے سب سنگیوں کے لیے کہ سرکار نے فرمایا علیفہ سنگیا اس راہ چلیے جس راہ وچ موت سکرات کوئی نہیں. نہ کوئی منکر نکیر نہ خوف قبرے نالے ہور حساب دی رات کوئی نہیں. نہ مڑ لنگ نہ پل سرات تو نالے ہوروں غلمان دی جات کوئی نہیں. لنگ جامنا بلا حساب حیدر نالے موت تھی بعد ممات کوئی نہیں. دوستو اس راستے پہ چلیں. میرے آقا نے فرمایا 70,000 میرا امتی ایسا ہوگا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے. اللہ سب کی حاضری قبول. آمین. حضرات گرامی آپ سب سے گزارش ہے کہ پہلی صف سیدھی کریں گے تو نماز کی ادائیگی ٹھیک ہوگی. جب ہماری صف ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم کس لیے آتے ہیں؟ آپ ناراض بھی نہیں آنا. سب پڑھے لکھے حضرات ہیں. صف کو سیدھا کریں اور گفتگو کو بند کریں. گفتگو کی آواز نہ آئے. پہلی صف سیدھی کریں گے تو پیچھے والی خود بخود سیدھی ہو جائیں گی. میں اپنی طرف سے اجازت دوں گا کیونکہ سادات کرام تشریف فرما ہیں اور ان کی موجودگی میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب نماز جنازہ کی ادائیگی کرائیں گے, امامت فرمائیں گے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ نیت کر لیں. جو حضرت تیل لگانے والے لڑکے ہیں, تیل ہو گیا جی, جلدی کریں آپ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص اور آخر سورہ پاک بعد دعا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین آمین وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین آمین. یا اللہ جس قدر تلاوت کلام پاک, حمد و نعت, کلمات طیبات, ذکر و اذکار, حاضرین نے جو کلام پاک میری ملک کیا ہے, یہ جملہ کلام پاک ہدیتاً تحفتاً حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آمین. یا اللہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے
اس کا ثواب پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ بالخصوص عزیزم ڈاکٹر اصال ثواب درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ اس کلام پاک کا صدقہ قبر کی منزلیں آسان فرما، روز محشر حضور کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ زندگی کے ہر نیک عمل کو وسیلہ بنا، اور قبر سے حشر، حشر سے جنت، ساری منزلیں آسان۔ یا اللہ زندگی میں کوئی خطا ہو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ معاف فرما، اور جوار رحمت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ بزرگوں کے سائے عظیم ہیں، مولا کریم غیبی دست قدرت سے ان عزیزوں کے سر پہ سایہ شفقت اور رحمت عطا فرما، نگاہ کرم فرما۔ یا اللہ سب حاضرین کی حاضری جو قرب و جوار دور و دراز سے تشریف فرما ہوئے قبول فرما۔ بالخصوص مولانا عبد الرحمن صاحب، دیگر حضرات علماء کرام تشریف فرما ہے، صاحبزادگان ذی وقار تشریف فرما ہے، عظیم وادی بنا کی عظیم عوام تشریف فرما ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں حاجی صاحب کے حق میں قبول فرما۔ الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان انہی خاتمہ، اگر دعوت امرت انہی بر قبول کہ منو دست و دامانے آل رسول، آل رسول۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وچ قبر دے دل گھبراوے کوئی نہ آن بچاوے گا، او وچ قبر دے دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، اوتھے کملے والا آوے گا جی، اوتھے کملے والا۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ
لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا
विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कबर दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आण अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان آمين وادخلنا الجنة مع الأبرار آمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأحوال آمين اللہ رب العالمین نماز جنازہ کی ادائیگی کو قبول فرمائے آمین اللہ کریم یہ ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے آمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آج چودھری شیر محمد صاحب کی مغفرت و بخشش آمین ان کے سارے سوگواروں کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے تمام شرکائے جنازہ کی حال پر رحم و کرم کی نظر آمین ہم سب کی دعاؤں التجاؤں کو بزرگوں کے حق میں قبول فرمائے آمین اللہ تھوڑی دیر کے بعد قبر کے اندر جو سوالات آنے والے ہیں ان سوالات کے اندر یہ اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائے آمین اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکھڑے کی زیارت نصیب فرمائے آمین ربی اغفر وارحم وانت خیر 2 قرآن حکیم اور 15 سورہ یاسین جو پڑھی گئی ہیں اللہ اس کا ثواب تیری بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں قبول فرما آمین حضور کا واسطہ وسیلہ یا اللہ ساری کلام کو بزرگوں کے حق میں قبول فرما آمین اللہ سچی اعلیٰ عرفہ کلام کا صدقہ کر کے اللہ اس زمین میں کی مغفرت فرما آمین پڑھنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
برحمتک یا ارحم لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا لا الہ الا اللہ پڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह के ला
ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ गए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह विच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओ बिच कब्र दे दिल घबरावेगा ओथे कोई ना आन बचावेगा ओथे कमले वाला आवेगा जी ओथे कमले वाला ला इलाहा